جی دوستو، آج تھوڑا سا بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹریڈ رہا ہے، 2 بلین ڈالر تک، 2.2 بلین بھی ہو گیا، اور بیلنس آف ٹریڈ بھارت کے ہی فیور میں رہا، اس کے باوجود کہ بھارت نے پاکستان کو 1996 میں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے رہے کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ بھارت کے فیور ہی میں جاتا رہا۔ پاکستان کی ایکسپورٹس لگ بھگ 400 سے 500 ملین ڈالر رہیں، جبکہ بھارت کی ایکسپورٹس ٹو پاکستان تقریباً 1.8 بلین 1.7 بلین ڈالر کے قریب، تو ایک کافی ڈیفیسٹ تو تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے کچھ اقدامات لیے، ہم نے اپنے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے، اور ساتھ تجارت بھی جو تھی بائی لیٹرل واگا سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو ہم نے روک دیا، سسپینڈ کر دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو۔ اس کے بعد بھارت نے پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس کو ختم کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح پاکستان پہ کوئی 100% جو ہے 100% لیویز ٹیرفس لگا دی تھی پاکستان کی امپورٹس پہ۔ تو اس سے پھر آبویسلی پاکستان کمپیٹیو رہا ہی نہیں، جب 100% 200% لیویز لگ جائیں تو پھر کہاں کوئی ملک کمپیٹیو رہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے چین نے بھی ابھی جو فیصلہ کیا ہے کہ بس 125 جو فیصد انہوں نے لگائی ہیں، ٹیرفز لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو وہ گیم ہے، فگرز کی گیم ہے، اس فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اب امریکہ 200% لگا دے، 400% لگا دے، تو ہم اب اس کھیل میں نہیں جائیں گے ٹٹ فار ٹیٹ میں۔ اچھا، تو بھارت پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں، بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں بھی رزاق داؤد اور جو سب کامرس منسٹر تھے، اور پھر منشا صاحب جو ہمارے پاکستان کا ایک پہچانا نام ہے، بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بینک بھی ایک اون کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تجارت بہت ضروری ہے بھارت کے ساتھ، ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں اس ویو پوائنٹ سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا، چلیے ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جب بھی اس قسم کی وائسز اٹھیں، بلکہ دیکھیں میں نے کہا کہ عمران خان کابینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اس پاکستان کے اس اقدام سے مطمئن نہیں تھے، اور انہوں نے یہ زور دینا شروع کر دیا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے، بائی لیٹرل ٹریڈ بھارت کے ساتھ بہت ضروری ہے پاکستان کی اپنی اکانومی کے لیے۔ لیکن چونکہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا تھا 7 اگست 2019 کو، تو اب یہ جو فیصلہ اگر اس کو ریویو کرنا تھا یا اس کو ختم بھی کرنا تھا، تبدیلی کرنی تھی، تو وہ پھر جو ہماری سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اسی کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارا جو ٹریڈ واگا کے ذریعے ہے وہ سسپینڈڈ ہے۔ باقی تھرڈ کنٹریز کے ذریعے تو کچھ نہ کچھ آ جا رہا ہی ہے، لیکن واگا کے ذریعے بائی لیٹرل ٹریڈ نہیں ہو رہا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بلکہ اکثر پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں شرومانی اکالی دل کے جو امرتسر کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے لیڈر کا نام ہے سمرنجیت سنگھ من۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور کیونکہ خاص طور پہ پاکستان سے ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو پنجاب کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ امرتسر کی جو اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے سے منسلک تھے، متعلق تھے، تو چونکہ اب ٹریڈ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے پنجاب میں کافی پریشانی ہے، اور انہوں نے زور دیا اپنی حکومت پہ کہ آپ ٹریڈ شروع کریں۔ تو میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں، اگر 2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس بھارت سے ہوتی تھیں، تو جو 2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس پاکستان سے کرتے تھے وہ ٹھیک ہے،
بھارت کو تو اوور آل شاید اتنا فرق نہ پڑتا ہو، لیکن جو لوگ انوالوڈ ہیں اس ٹریڈ میں یا ایکسپورٹس میں یا امپورٹس میں، ان کی تو براہ راست پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ منسلک تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی رویہ ہے، لیکن میں چونکہ بھارت کی ایکسپورٹ زیادہ تھیں تو میرا اپنا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو بڑا اس سے افیکٹ ہوا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید کچھ اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ پنجاب میں اس قسم کی وائسز سننے کو مل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، ٹریڈ شروع کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے، اگر چلیے پاکستان اپنی پوزیشن کو لیٹس ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ریویو بھی کرتا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے، میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ پہلے تو بھارت کو ایک اقدام لینا پڑے گا، اور جو پلوامہ کے بعد جو اس نے 100% یا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 200% کے قریب جو ہے ٹیرفس لگائی ہیں پاکستانی امپورٹس میں، پہلے تو ان کو ریموو کرے۔ جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہے اس کو بحال کرے، ریسٹور کرے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہے پاکستان کا تو پھر ایکسپورٹس ہو ہی نہیں پائیں گی، اور بھارت سے صرف امپورٹس ہی ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارا 400-500 ملین ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں، وہ تو پھر کسی کھاتے میں ہم نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر اس معاملے میں کچھ آگے کرنا ہی ہے تو پہلے تو بھارت کے لوگوں کو چاہیے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو، تو وہ ان کو پہلے اپنی حکومت پہ یہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو اقدامات لیے تھے یا جو ٹریڈ پہ قدم لگائی تھی وہ ختم کیجیے۔ اب حکومت بھارت کی کہہ سکتی ہے کہ جی پاکستان نے چونکہ اپنے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس نہیں دیا تھا تو ہم یہ یونیلیٹرلی کیوں کریں، لیکن معاملہ کچھ یہی ہے کہ اگر وہ اس کو یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کا بھی بڑا ایک جواز تو بنتا ہے کہ کیونکہ ہم نے بھی ایک پوزیشن تو لے رکھی ہے نا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس نہیں لیا جاتا تو ہم بھی ٹریڈ بحال نہیں کریں گے۔ اگر اس سچویشن سے بھارت نکلنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، پہلے تو میں سچی بات ہے کوئی ٹریڈ کے حق میں ہوں نہیں، میں پہلے واضح کر دوں بھارت کے ساتھ ہمیں اب اس کو اگنور کر کے اور ممالک کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بھارت کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ کشمیر پہ ہم سے گفتگو کرے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک بات آگے بنتی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چلیے اگر مان بھی لیں تو پہلے بھارت جو ہے یہ اقدامات واپس لے، تو اگر شیرومانی یا اور جو اکالی دل کے لوگ ہیں یا جو بزنس جو ٹریڈرز ہیں بھارت میں، پہلے ان کو بھارت پہ یہ زور دینا چاہیے کہ آپ یک طرفہ طور پہ جو اقدامات آپ نے لیے تھے وہ پہلے آپ واپس لیجیے، اس کے بعد پھر ٹریڈ کی بات ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔